بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میری شادی کو 11 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ میری شادی کو 8 سال گزر گئے، مگر ابھی تک میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ شادی کا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہم نے ڈاکٹر سے علاج کے لیے رابطہ کیا، مگر سب ٹیسٹ وغیرہ بالکل کلیئر آئے۔ ہم نے پیروں اور مختلف درگاہوں کا رخ کیا، منتیں مانگیں کہ اللہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ میں نے نماز میں بھی بہت دعائیں مانگیں کہ اللہ ہمیں اولاد نرینہ جیسی نعمت سے نوازے۔ ایک دن میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی، نماز میں رو رو کر اللہ سے دعا کر رہی تھی، اللہ مجھے اولاد نرینہ سے نواز دے۔ پھر اچانک ایک جن زادہ ظاہر ہوا، مجھ سے کہنے لگا، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں بہت سارے بچے دوں گا، جس میں سے پہلی اولاد بیٹا ہوگا۔ میں اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی، مگر اس نے اگلے ہی لمحے کہا کہ میری ایک شرط ہے، تمہیں اپنی پہلی اولاد مجھے لوٹانا ہوگی۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کی شرط مان لی۔ چونکہ میں کافی عرصے سے اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اس لیے میں نے جنزادے سے کہا کہ میں بیٹے کی پیدائش کا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد تمہیں لوٹا دوں گی۔ میری یہ بات سن کر جنزادے نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ بات مان لیتا ہوں۔ اور پھر اس نے ایک انگوٹھی نکالی، میرے ہاتھ میں دے دی، کہا جیسے ہی تمہارا بیٹا اس دنیا میں آئے گا، تم یہ انگوٹھی اس کے سیدھے ہاتھ کی درمیانی انگلی میں پہنا دینا۔ میں ٹھیک 3 سال بعد اپنی امانت لینے واپس آؤں گا، تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا، میں امید سے ہو گئی، اللہ نے ہمیں اولاد نرینہ کی نعمت سے نواز دیا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی اور بال سنہری رنگ کے تھے، دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھا، جیسے کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ اچانک مجھے اس انگوٹھی کا خیال آیا جو مجھے جنزادے نے میرے بیٹے کے ہاتھ میں پہنانے کے لیے دی تھی، جس میں ایک بہت ہی خوبصورت اور سرخ رنگ کا نگینہ جڑا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ انگوٹھی نکالی، اپنے بیٹے کے سیدھے ہاتھ کی درمیانی والی انگلی میں پہنا دی۔ کامران میرے شوہر بھی بے حد خوش ہوئے، خوشی کے مارے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ہمیں شادی کے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ نے اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازا ہے۔ سب لوگ بہت خوش تھے، سب اکٹھے ہوئے، گلی محلے میں مٹھائیاں بانٹی گئیں، سب نے مل کر ہمارے بیٹے کا نام سوچنا شروع کیا۔ میری امی نے کہا ہم بچے کا نام طلحہ رکھیں گے، پھر میری نند نے کہا کہ میں پھپھو ہوں، بچے کا نام میں رکھوں گی، اکلوتی پھپھو ہوں، اس لیے میں اس کا نام ہارون رکھوں گی۔ سب اس بات پر متفق ہوئے، ہمارے بیٹے کا نام ہارون رکھ دیا گیا۔ جب سب رشتہ دار اپنے گھر واپس چلے گئے، اگلے دن کامران کو کام کے سلسلے میں اسلام آباد جانا پڑا۔ رات کو موسم بہت خراب تھا، تیز آندھی اور طوفان کی وجہ سے بجلی بھی چلی گئی۔ گھر میں ہارون اور ہماری کام والی حلیمہ موجود تھے۔ حلیمہ نے اپنا سارا کام نپٹا لیا تھا اور اپنے گھر جانے ہی والی تھی کہ میں نے اسے یہیں رکنے کے لیے کہا، وہ آج رات اپنے گھر نہ جائے۔ حلیمہ نے کہا، بی بی جی ٹھیک ہے۔ ہارون اس وقت ہمارے کمرے میں سو رہا تھا۔ اچانک مجھے کمرے سے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی اور محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی بول رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر حلیمہ کو آواز دی اور کہا، ابھی تک تم ماچس اور موم بتی لے کر کیوں نہیں آئی؟ ہمارے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ حلیمہ نے باورچی خانے سے آواز دی، بی بی جی میں تو کچن میں ہی ہوں، اندھیرے کی وجہ سے ماچس اور موم بتی نہیں مل رہی۔ حلیمہ کا جواب سنتے ہی میں اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ اگر حلیمہ کچن میں ہے تو کمرے میں کون بول رہا ہے؟ میں ڈری سہمی کمرے تک پہنچی۔ میں نے دیکھا وہی جنزادہ بیڈ پر بیٹھا ہارون کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جنزادے کو اپنے کمرے میں ہارون کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ مجھے اس کا وعدہ یاد آیا کہ شاید یہ جن آج ہارون کو لینے آیا ہے اور اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اسی خوف کے مارے میری آواز گلے میں دب کر رہ گئی اور میں تھر تھر کانپنے لگی۔ میری ہمت نہیں بڑھ رہی تھی کہ میں آگے بڑھ کر جنزادے سے اپنے بیٹے کو چھین دوں۔ مجھے یہ خوف تھا کہ اگر آج یہ جن ہارون کو اپنے ساتھ لے گیا تو میں کامران کو اور باقی گھر والوں کو کیا جواب دوں گی کہ میں نے جن سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی پہلی اولاد جن کو لوٹا دوں گی، اور یہ بات میرے اور جنزادے کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ ہارون ہماری پہلی اولاد تھا جو ہمیں بہت عرصے بعد اللہ نے دیا تھا۔ سب ہارون سے بہت پیار کرتے، اس کا خیال رکھتے، ایک پل کے لیے بھی ہارون کو اپنی آنکھوں سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔
ابھی یہ ساری باتیں میں سوچ رہی تھی کہ اچانک سے حلیمہ جلتی ہوئی موم بتی لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے میں کمرے میں روشنی ہوئی وہ جنزادہ اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ میں پسینے سے شرابور کمرے میں کھڑی تھی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ حلیمہ نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا بی بی جی؟ لگتا ہے آپ نے کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہے، اس لیے آپ کی حالت اس طرح کی ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بھاگ کر بیڈ کی دوسری طرف دوڑی، ہارون کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور شکر کیا کہ میرا بیٹا میرے پاس ہے۔ ساری رات مجھے اس خوف کے مارے نیند نہیں آئی۔ اس جنزادے کا وعدہ مجھے یاد آتا رہا۔ میں سوچتی کہ میں اس کا وعدہ کیسے پورا کروں گی۔ میں اپنے بیٹے کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور کرنے کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ صبح ہوئی اور کامران اسلام آباد سے واپس لاہور گھر آئے۔ کامران نے ناشتے کی میز پر مجھے کہا کہ شام کو ہمیں اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے، تم ہمارا سامان پیک کر لینا۔ کمپنی والوں نے 1 سال کے لیے میری پوسٹنگ اسلام آباد میں کر دی ہے، وہاں رہائش کے لیے گھر بھی دیا ہے۔ کامران ناشتہ کرتے ہی بازار چلے گئے کچھ ضروری سامان لینے۔ میں نے ہارون کو کمرے میں سلایا۔ ہارون کے سوتے ہی میں نے حلیمہ کو آواز دی کہ سامان پیک کرنے میں میری مدد کرو، پھر تم اپنے گھر چلی جانا، کیونکہ رات کو بھی موسم خراب ہونے کی وجہ سے تم گھر نہیں جا سکی تھی۔ حلیمہ نے کہا، بی بی جی میں ناشتے کی میز سے برتن اٹھا لوں اور کچن میں رکھ کر آتی ہوں۔ میں نے سامان پیک کرنا شروع کیا۔ حلیمہ برتن رکھ کر کمرے میں آئی۔ ہم نے مل کر سامان پیک کیا۔ سامان پیک کرتے ہوئے حلیمہ نے مجھ سے پوچھا، بی بی جی رات کو آپ نے بتایا ہی نہیں، آپ اتنی ڈری ہوئی کیوں تھیں؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو بتائیں۔ میں نے حلیمہ سے کہا، تم کام ختم کر کے اپنے گھر چلی جانا، کامران کی پوسٹنگ اسلام آباد میں ہو گئی ہے، ہم کچھ عرصہ کے لیے اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں۔ حلیمہ نے کہا، ٹھیک ہے بی بی جی آپ اپنا اور ہارون کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر حلیمہ اپنے گھر چلی گئی۔ میں لانچ میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کامران کو فون کیا کہ کہاں رہ گئے آپ، کافی دیر ہو گئی، ابھی تک گھر نہیں آئے۔ کامران نے کہا، یہاں ٹریفک جام ہے، مجھے دیر ہو جائے گی، تم سامان تیار رکھو، جیسے ہی گھر آؤں گا ہم اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جائیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ کامران نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ جیسے ہی فون بند ہوا مجھے گھر میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں ڈر گئی کیونکہ گھر میں میرے اور ہارون کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ پھر مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ گھبرا کر میں صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی، مڑ کر پیچھے دیکھا، میرے سامنے وہی جنزادہ کھڑا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے یا نہیں؟ کہیں بیٹے کی محبت میں مجھ سے کیا گیا وعدہ تو نہیں بھول گئی؟ جنزادہ کہنے لگا، کل ہی رات میں تمہیں اپنا وعدہ یاد دلانے آیا تھا، میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس تم اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ میں جانتا ہوں تم اپنے بیٹے کی محبت میں اپنا وعدہ بھولنے کی ناکام کوشش کر رہی ہو، میں تمہیں تمہارے وعدے سے پھرنے نہیں دوں گا، تمہیں ہر حال میں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا، ہارون کو مجھے دینا ہی ہوگا۔ میں ساکن کھڑی جنزادے کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے اسے جواب نہیں دیا۔ اتنے میں کامران نے آ کر آواز دی، ہانیہ کہاں ہو تم؟ جلدی کرو، ہمیں اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ کامران کی آواز سنتے ہی جنزادہ غائب ہو گیا۔ کامران ٹیلی ویژن لانچ میں آئے، مجھے پریشان کھڑا دیکھا اور کہنے لگے، کیا بات ہے تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ چند لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ کامران کو سب کچھ بتا دوں۔ ابھی یہ بات میں سوچ ہی رہی تھی کہ کامران نے کہا، ہانیہ جلدی کرو، ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ پھر میں نے سوچا اسلام آباد پہنچ کر کامران کو سب کچھ بتا دوں گی۔ کامران نے سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھا اور میں اور ہارون لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور ہم اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم اسلام آباد پہنچے۔ میں نے دیکھا کمپنی نے جو ہمیں گھر رہنے کے لیے دیا ہے وہ بہت خوبصورت اور کافی بڑا ہے۔ ان کے گھر کا لان کافی بڑا ہے۔ ہم اسلام آباد والے گھر میں رہنے لگے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ جنزادے کا وعدہ نزدیک آ رہا تھا۔ میں جب بھی اکیلی بیٹھی اس وعدے کے بارے میں سوچتی کہ مجھے ہارون کو جنزادے کو واپس لوٹانا ہے، میں خوف سے کانپ اٹھتی۔ دن رات مجھے ایک ہی خیال پریشان کرتا کہ مجھے ہارون کو جنزادے کو واپس لوٹانا ہے۔ میں کس کی مدد لوں، کس سے بات کروں، مجھے اس وعدے سے نجات دلائے۔ میں نے سوچا اسلام آباد آ کر کامران کو سب بتا دوں، مگر جب سے ہم اسلام آباد آئے کام کی وجہ سے کامران گھر میں زیادہ وقت نہیں دے پا رہے تھے، اس لیے میری اس بارے میں کامران سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایک دن شام کے وقت میں بالکنی میں کھڑی کامران کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر لان کی طرف گئی۔ وہی سفید لباس، دراز قد اور بڑی بڑی آنکھوں والا جنزادہ ہمارے گھر کے لان میں کھڑا تھا۔
میں اس جنزادے کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ ہارون 3 سال کا ہو چکا ہے، جنزادے سے کیا وعدہ پورا کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ جنزادہ گھر میں داخل ہوتا اور ہارون کو ساتھ لے جانے کا تقاضا کرتا کہ ہماری ہمسائی نورین باجی نے دور دراز سے آواز دی، ہانیہ کیا ہوا ہے؟ 2 منٹ رکو، میں ابھی آئی، گھبرانا مت۔ جو ہی میں نے لان میں دیکھا وہ جنزادہ غائب ہو چکا تھا۔ اتنے میں ہماری ہمسائی ہمارے گھر آئی، کہنے لگی کیا بات ہے ہانیہ، تم نے چیخ کیوں ماری تھی؟ میں نے تمہیں آواز بھی دی مگر تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پریشان ہو گئی، اس لیے تمہیں دیکھنے کے لیے تمہارے گھر چلی آئی۔ میں نے کہا نہیں نورین باجی، کوئی خاص بات نہیں۔ نورین باجی کہنے لگی کہ پہلے جو فیملیز گھر میں رہتی تھی ان کی بیٹی لاریب اکثر لان میں کھیلتی ڈر جایا کرتی تھی، اس طرح چیخنے چلانے لگتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے ماں باپ بہت پریشان تھے، وہ اسے بہت پیروں فقیروں کے پاس لے کر گئے۔ ان سب نے یہی بتایا کہ اس پر کسی آصف کا سایہ ہے جس کو نکالنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ کسی جگہ سے ان کو فیض حاصل نہ ہوا، لاریب ٹھیک نہ ہوئی، یہاں سے ان کو کسی دوسری جگہ شفٹ ہونا پڑا۔ ان کے جانے کے کافی عرصہ تک یہ گھر بند پڑا رہا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے اس گھر پر ہی کسی جن بھوت کا سایہ ہے۔ مجھے لگا تمہیں بھی وہی جن بھوت کا سایہ نظر آ رہا ہے، اس لیے تم نے ڈر کے مارے چیخ ماری تھی۔ مگر تم پریشان نہ ہو، اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر نورین باجی اپنے گھر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں اور پریشان ہو گئی۔ رات کو اچانک تیز آندھی اور ہوا چلنے لگی، کھڑکیاں دروازے بجنے لگے۔ اچانک سے مجھے ایک آواز سنائی دی، ہانیہ تمہارا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، ہارون کو مجھے دے دو، اپنا وعدہ پورا کرو۔ بار بار یہی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہارون بیڈ کی دائیں طرف سو رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے کوئی انجانی طاقت ہارون کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ میں رو رو کر کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتی، میں ہارون کو تمہیں نہیں دے سکتی۔ میں بار بار اسے یہی کہے جا رہی تھی۔ اچانک کامران نے اٹھ کر لیمپ چلایا، مجھ سے کہنے لگے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ دیکھو ہارون تو تمہارے ساتھ ہی سو رہا ہے، ہارون کو کوئی لے کر نہیں گیا۔ اچانک وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ میں اٹھ بیٹھی اور دیکھا کمرے میں تو سب کچھ نارمل تھا۔ مجھے لگا جیسے میں کوئی برا خواب دیکھ رہی تھی۔ کامران نے مجھ سے پوچھا، ہانیہ یہ تم کس وعدے کی بات کر رہی تھی؟ ہارون کو کس کو دینے کا وعدہ کیا تھا؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے روتے کامران کو اپنے جنزادے سے کیا وعدہ سب بتا دیا۔ کامران یہ سن کر بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے، ہانیہ تم نے جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کیا، جنزادے سے وعدہ کر بیٹھی کہ تم ہمارے جگر کا ٹکڑا ایک جنزادے کو سونپ دو گی۔ میں روتے ہوئے کامران سے کہہ رہی تھی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنا بیٹا اس جن کو دے دوں۔ آپ کچھ کریں، کسی بھی طرح مجھے اس وعدے سے نجات دلائیں۔ کامران مجھے حوصلہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اچھا پریشان نہ ہو، خود کو سنبھالو، میں کچھ کرتا ہوں، سب جلدی ٹھیک ہو جائے گا، تم آرام کرو اور سو جاؤ۔ اگلے دن صبح کامران دفتر چلے گئے۔ دفتر جا کر بھی پورا دن کامران پریشان ہی رہے۔ بار بار گھر میں فون کرتے، مجھ سے ہارون کا پوچھتے اور کہتے میرا بھی کام میں دل نہیں لگ رہا، دماغ سے خوف نہیں نکل رہا، اور کہتے کہ میں تم ہارون کا اور اپنا خیال رکھنا، میں رات کو جلدی گھر آنے کی کوشش کروں گا۔ کامران کہہ رہے تھے کہ پریشان مت ہونا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ ابھی مجھے کمپنی مینیجر بلا رہا ہے، سو مجھے جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ کمپنی مینیجر نے کامران کو بلایا اور کہنے لگے، کمپنی کی طرف سے آرڈر ہے کہ تمہیں کچھ دن کمپنی کے کام کے لیے لندن جانا ہوگا، وہاں جا کر دیکھو کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے، وہاں جا کر اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ کامران اور ہارون میری وجہ سے پہلے ہی پریشان تھے، مینیجر کی بات سن کر اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ کمپنی مینیجر کہنے لگے، میں اپنی فیملی کو اکیلا چھوڑ کر کام کے سلسلے میں بیرون ملک نہیں جا سکتا، میرے گھر میں پہلے ہی کچھ مسئلے مسائل اور پریشانیاں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے میں اپنی بیوی اور بچے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، آپ میری جگہ کسی اور کام کے لیے بیرون ملک کسی کو بھیج دیں۔ کمپنی مینیجر بولے، کامران تم ایک باصلاحیت اور ایماندار قابل ملازم ہو، اس کام کے لیے ہم کسی اور پر تمہارے علاوہ بھروسہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس کام کے لیے ہماری کمپنی کی کمیٹی نے تمہارا انتخاب کیا ہے اور تمہیں ہی لندن جانا ہوگا۔
کیونکہ اس وقت کمپنی میں تمہاری اور تمہارے وقت کی ضرورت ہے۔ تم بتاؤ تمہارے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں جس سے تمہارے گھریلو مسئلے اور پریشانیاں حل ہو جائیں۔ ویسے بھی تمہیں لندن جانے کے لیے تمہاری تنخواہ دوگنی ملے گی، شاید اس سے تمہارے گھریلو مسائل اور پریشانیاں حل ہو جائیں۔ یوں تو کامران نے کمپنی مینیجر سے کہا کہ میری بیوی اور بچے کو اس وقت پیسوں کی نہیں بلکہ میری وقت کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے میرا ان کے پاس ہونا اور ان کے ساتھ ہونا بہت لازمی ہے۔ کمپنی مینیجر نے کہا بس اتنی سی بات ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، تم ایسا کرو اپنے بچے اور بیوی کو بھی اپنے ساتھ لندن لے جاؤ، اس طرح تم کمپنی کا کام بھی آرام سے کر سکو گے، بالکل ویسے ہی جیسے تم اسلام آباد میں تھے ویسے لندن میں رہو گے اپنے گھر والوں کے ساتھ، تمہاری فیملی کا خرچہ کمپنی خود برداشت کرے گی۔ مینیجر صاحب کہنے لگے بتاؤ کامران کیا خیال ہے تمہارا، تم بآسانی لندن جا سکتے ہو بیوی اور بچوں کے ساتھ؟ کامران نے اپنے مینیجر سے کہا جی ٹھیک ہے، آپ بتائیں کب جانا ہے؟ مینیجر نے کہا بس تم گھر جا کر تیاری کرو، باقی کے سارے انتظامات ہم دیکھتے ہیں، تمہارے اور تمہاری فیملی کے نکلنے کا انتظام ہم خود کرتے ہیں، جیسے ہی تمہاری فلائٹ ہو جائے گی ہم تمہیں بتا دیں گے کہ کب نکلنا ہے، ویسے بھی تم 2 دن کی چھٹی کرنا اور اپنی شاپنگ وغیرہ کر لینا۔ کامران نے بھی سوچا چلو یہ تو اچھا ہو گیا، وہ دن تو اپنے ساتھ گھر والوں کے ساتھ گزاروں گا، ویسے بھی ہانیہ پریشان ہے، ہارون کے ساتھ بھی وقت گزار لوں گا، شاید ہم اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی یا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ کامران یہ سب باتیں اپنے دماغ میں سوچ کر بہتر محسوس کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ جلدی سے جا کر ہانیہ کو بتاؤں گا کہ مینیجر صاحب نے کہا ہے ہم اپنی کمپنی کے کسی کام کی وجہ سے جلد لندن بھیجنا چاہتے ہیں۔ کامران دفتر سے پہلے گھر آئے، گھر آ کر مجھے خوشخبری سنائی۔ کامران کی بات سن کر پہلے تو تھوڑی دیر کے لیے میں بھی خوش ہو گئی، مگر پھر بعد میں نے کامران سے کہا ہم پہلے ادھر اسلام آباد میں اکیلے رہ رہے ہیں اور اب ہمیں اتنی دور بیرون ملک لندن جانا ہے، ہم اپنے بہن بھائیوں سے اتنے دور چلے جائیں گے، آپ تو پہلے بھی اپنا وقت اپنے دفتر کے کاموں میں گزارتے ہیں، اس وجہ سے مجھے اور ہارون کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے، لندن جا کر آپ اور مصروف ہو جائیں گے اور تو اور ہارون بھی بالکل اکیلا ہو جائے گا، کمپنی تو آپ کو کسی ضروری کام کے لیے لندن بھیج رہی ہے، آپ کا سارا وقت کام میں گزرے گا، ادھر ہم اکیلے رہ کر کیا کریں گے، ویسے بھی انجان ملک اور اجنبی لوگ ہوں گے کیونکہ ہم پہلی بار کسی ملک سے باہر نہیں گئے، آپ ہمیں پاکستان میں ہی رہنے دیں، مجھے اور ہارون کو میری امی اور ابو کے گھر چھوڑ دیں یا پھر اپنی امی ابا کی طرف چھوڑ دیں، ہارون اور میں دونوں ان کے ساتھ رہ لیں گے۔ مگر کامران بولے پہلے تو شاید میں تمہیں اور ہارون دونوں کو امی اور ابو کی طرف رہنے دیتا، مگر جب سے میں نے جنزادے والی بات سنی ہے تب سے میں ہارون کو لے کر بہت پریشان ہوں، 1 منٹ کے لیے بھی میں تم دونوں کو اپنے آپ سے علیحدہ نہیں کر سکتا، اگر تم اور ہارون میرے ساتھ لندن نہ گئے تو میں کمپنی کا کام کیسے نپٹا پاؤں گا، میرے لیے تم دونوں کو یہاں اکیلے چھوڑنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب سے میں نے جنزادے کی ہارون کے ساتھ لے جانے والی بات سنی ہے تب سے میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، تم تو جانتی ہو اللہ نے ہمیں کتنی دیر اور کتنی مشکل سے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اس لیے تم دونوں سے اتنی دور جا کر علیحدہ نہیں رہ سکتا، تمہیں اور ہارون دونوں کو میرے ساتھ لندن جانا ہوگا اور شاید ہمارے یہاں سے چلے جانے کے بعد اس خوفناک جنزادے سے ہماری جان چھوٹ جائے اور وہاں آ کر وہ ہمیں پریشان نہ کرے۔ میں نے کامران کی یہ بات سن کر کامران سے کہا جی ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، مگر پھر آپ کو بھی میری ایک بات ماننا ہوگی۔ کامران بولے بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہمارے لندن جانے سے پہلے آپ ہمارے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو ہم سے ملوانے کے لیے ہمارے گھر بلائیں، اگر ہم لوگ خود جائیں گے تو ہمیں واپس آنے میں بہت دن لگ جائیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لندن کے لیے جلدی نکلنا ہے۔ تو کامران نے کہا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، میں آج ہی سبھی کو اطلاع کر دیتا ہوں کہ ہم نے دعوت کا اہتمام کیا ہے، سب 1-2 دن کے لیے ہمارے پاس آ جائیں، ویسے بھی کمپنی کی طرف سے لندن جانے کی تیاری کرنے کے لیے مجھے 2 چھٹیاں ملی ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، ہم دونوں کے ماں باپ اور ہمارے بہن بھائی ہمارے گھر آ جائیں، ہارون سے بھی مل لیں اور ہم بھی ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ کامران بولے ہانیہ تم بتا ڈالو، اگر بازار سے اپنے اور ہارون کے لیے کوئی سامان چاہیے
تو وہ سب میں سامان لے آؤں گا اور مہمانوں کے لیے بھی کچھ چیزیں لے آؤں گا۔ میں نے کچھ ضرورت کی چیزیں کامران کو لانے کے لیے کہا۔ کامران نے سب کو دعوت کی اطلاع کی اور پھر بازار گئے۔ اگلے دن صبح سب میرے ساس سسر اور ہارون کی پھپھو اور میرے امی ابو اور میرا بھائی عدیل ہماری طرف آئے اور ہم سب سے کہنے لگے، آپ لوگ ہارون کو لے کر اتنی دور کیوں جا رہے ہیں؟ یہ تو ہم سب کی جان ہے، ہماری آنکھوں کا تارا ہے، کتنی دیر بعد تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، تم لوگ اسے اتنی دور لے کر نہ جاؤ، ادھر تو ہم سب اس سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ مگر وہاں لندن میں اس طرح سب کا اکٹھا ہونا مشکل ہے۔ کامران بولے، آپ سب پریشان نہ ہوں، ہم کون سا ساری زندگی کے لیے لندن جا رہے ہیں، ہم جلدی واپس آ جائیں گے، بس وہاں کمپنی کا تھوڑا سا کام ہے جس کی وجہ سے ہمیں جانا پڑ رہا ہے، جیسے ہی وہ سارا کام ختم ہو جائے گا ہم ہارون کو لے کر پاکستان آ جائیں گے۔ کامران کی امی مجھ سے کہنے لگی، ہانیہ بیٹا بتاؤ تو صحیح، کامران کا کام تقریباً کتنے دن میں ختم ہو جائے گا؟ کامران جلدی سے بولے، آنٹی آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، 1-1.5 سال تک کام مکمل ہو جائے، اس کے فوراً بعد ہم پاکستان واپس آ جائیں گے۔ امی کہنے لگیں، کامران بیٹا ہم سب سوچ رہے تھے کہ اب عدیل کی شادی کی تیاریاں کریں، ہمیں تو اچانک پتہ چلا تم لوگ تو لندن جا رہے ہو، عدیل ہانیہ کا چھوٹا بھائی ہے، اسی لیے سب تیاریاں تو تم دونوں نے ہی کرنی تھیں۔ میں تو چند دن پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ تم لوگوں کو اپنی طرف بلاؤں، تم لوگوں کو عدیل کی شادی کی خوشخبری سناؤں، مگر اب میں نے سوچا ہے کہ جب تم لوگ لندن سے واپس آؤ گے تبھی عدیل کی شادی کروں گی۔ کامران کہنے لگے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم جلدی ہی واپس آنے کی کوشش کریں گے، ہارون بھی تھوڑا بڑا ہو جائے گا، کیونکہ عدیل کی شادی پر خوب مزے کرنے ہیں۔ سب لوگ جو کہ ہمارے جانے کی وجہ سے اتنے پریشان تھے، کامران کی یہ بات سن کر سب خوش ہوئے، ہنسنے لگے، کہنے لگے، ٹھیک ہے تم لوگ خیریت سے واپس آؤ اور جلدی سے اپنے کام کر کے ہارون کو لے کر پاکستان آنا۔ سب کو آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے، یہ 2 دن کیسے گزرے ہمیں پتہ بھی نہ چلا، کیونکہ سب لوگ ایک ساتھ اکٹھے تھے۔ کامران بھی 2 دن سے ہمارے ساتھ تھے، ہم نے خوشی خوشی وہ 2 دن گزارے، اس کے بعد سب لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ اگلے ہی دن کامران کو کمپنی کی طرف سے فون آیا کہ آپ لوگوں کے پاسپورٹ اور ویزے اور باقی سب تیاریاں مکمل ہیں، آپ دفتر آ کر لے جائیں اور لندن کے لیے روانہ ہو جائیں۔ کامران دفتر گئے، سارے کاغذات وغیرہ لے کر گھر آ گئے۔ کامران کے گھر آنے سے پہلے میں اور ہارون بالکل تیار بیٹھے تھے۔ جیسے ہی کامران گھر آئے تو ہم لندن روانگی کے لیے ایئرپورٹ سے نکلے۔ ہم ایئرپورٹ پہنچے تو ہماری فلائٹ تھوڑی لیٹ تھی، ہم لوگوں نے ایئرپورٹ پر بیٹھ کر فلائٹ کا انتظام کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہماری فلائٹ آئی اور ہم لندن کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ میرا اور ہارون کا جہاز پر کامران کے ساتھ پہلا سفر تھا۔ مجھے جہاز میں بیٹھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا، میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ ہم لوگ ہارون کو لے کر بہت دور جا رہے ہیں اور اب شاید اس خوفناک جنزادے کا وعدہ بھی پورا نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی سکون اور اطمینان کے ساتھ ہم لوگ لندن پہنچے۔ ایئرپورٹ پر کمپنی والوں نے پہلے سے ہی ہمیں لینے کے لیے گاڑی بھیج رکھی تھی، ہم اس گاڑی میں بیٹھے اور وہ گاڑی ہمیں لے کر ایک ہوٹل میں پہنچی۔ اس ہوٹل میں ایک فلیٹ کمپنی نے ہمیں رہنے کے لیے دیا تھا۔ ہم فلیٹ میں پہنچے تو میں نے دیکھا فلیٹ تو بہت خوبصورت تھا اور اس میں موجود فرنیچر بھی نہایت خوبصورت اور مہنگا لگ رہا تھا۔ کامران گاڑی سے سامان وغیرہ نکال کر لائے، ہم نے ہارون کا اور اپنا سامان اپنے کمرے میں رکھا۔ ہم سفر کی وجہ سے بہت تھک چکے تھے، کامران بھی رو رہا تھا۔ میں نے اس کو فیڈر دیا اور کامران کو کہا کہ آپ تھوڑی دیر ہارون کو سنبھال لیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ میں نے کامران سے کہا مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، یہاں کھانے کا کیا انتظام ہوگا؟ کامران بولے تم فریش ہو کر آ جاؤ پھر دیکھتے ہیں۔ میں فریش ہو کر آئی تو کامران نے کہا آج کھانا باہر سے ہی آرڈر کر لیتے ہیں، کل میں بازار سے کچن کا سارا سامان خرید کر لے آؤں گا، تم کل سے گھر میں کھانا بنا لیا کرنا۔ پھر کامران نے کھانا آرڈر کیا، تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا، ہم لوگوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم کمرے میں آرام کرنے چلے گئے۔ سفر کی وجہ سے ہم بھی تھکے ہوئے تھے، ہارون بھی تھک چکا تھا، ہم لوگ سونے کے لیے لیٹے ہی تھے تو پتہ نہیں صبح کیسے ہو گئی۔ کامران کو دفتر جانے کی بہت جلدی تھی کیونکہ یہاں آ کر کامران کا دفتر جانے کا آج پہلا دن تھا اور گھر میں ناشتے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا۔ کامران کہنے لگے ہانیہ تم بتا دو اپنے اور ہارون کے لیے کیا لانا ہے، میں آرڈر کر دیتا ہوں۔
जबकि मैं दफ्तर जाकर ही नाश्ता कर लूँगा। कामरान ने नाश्ते का ऑर्डर किया और ख़ुद दफ्तर चले गए। दफ्तर जाते हुए कह रहे थे, मैं आज दफ्तर से वापसी पर किचन का सारा सामान लेता आऊँगा, तुम परेशान ना होना, अपना और हारून का ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है। कामरान खुदा हाफिज़ कहकर दफ्तर चले गए। मैंने अंदर आकर देखा तो हारून नींद से जाग चुका था। मैंने हारून को नहलाया, उसके कपड़े तब्दील किए। इतने में कमरे में दरवाज़े की घंटी बजी। मैंने जाकर देखा, हमारे नाश्ते के लिए कामरान ने जो ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर देने लड़का आया था। मैंने उसे ऑर्डर लिया, दरवाज़ा बंद करके हारून के पास आ गई। मैंने नाश्ता किया, हारून को भी नाश्ता करवाया। हारून अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, प्यारी प्यारी बातें भी करने लगा था। जब वो तोतली ज़ुबान में बोलता, बातें करता तो और भी प्यारा लगता। वो प्यारी सी आवाज़ में बोलता, पापा। कामरान दफ्तर जाने से पहले अम्मी का फ़ोन आया। अम्मी ने सबकी खैरियत मालूम की। अम्मी ने हारून का पूछा कि हारून कैसा है। अम्मी की ये बात सुनते ही मैं रोने लगी। अम्मी भी मुझे रोता सुनकर परेशान हो गईं। कहने लगी, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? हारून ठीक है ना, इसे कुछ हुआ तो नहीं? मैंने कहा, अम्मी अल्लाह न करे मेरे बेटे को कुछ हो, वो बिल्कुल ठीक है। अम्मी ने मेरी बात सुनकर कहा, फिर तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो तुम्हें खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारे भाई अदील की शादी तय हो गई तो चंद दिनों के बाद लाहौर आ जाओ। अम्मी की बात सुनकर मुझे हौसला मिला। अम्मी से कहा, मैं फ़ोन पर आपको सब कुछ नहीं बता सकती, घर आकर सब बता दूंगी। लिहाजा कामरान ने अदील की शादी के लिए दफ्तर से छुट्टियां लीं और हम शाम को ही लाहौर चले गए। घर पहुंचते ही मैं अम्मी के गले लगी और रोते हुए अम्मी से कहने लगी, आप सब मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपको कुछ ना बताया। अम्मी कहने लगी, बेटा खुशी के मौके पर ऐसी बातें नहीं करते, तुमसे क्या गलती हो गई, तुम तो बहुत अच्छी बेटी हो। अम्मी ने मुझे प्यार किया, हौसला दिया और कहा, बेटा आओ बैठो, आराम करो, तुम लोग अभी सफ़र से आए हो, थोड़ा आराम करो, फिर आराम से बात करते हैं। रात को सब खाना खाने के लिए इकट्ठे हुए। मैंने सबको अपने और जिनजादे के वादे के बारे में सब बता दिया। मैं रोने लगा। रोते हुए अम्मी से कह रही थी, अब तो हारून 3 साल का हो चुका है, मुझे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपनी हाथों से अपनी इकलौती औलाद जिन के हवाले करूं। आप सब लोग मेरी मदद करें, किसी तरह मुझे इस वादे से छुटकारा दिलाएं। सब घर वाले मेरी बात सुनकर बहुत परेशान हुए। अब्बू कहने लगे, बेटा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं मस्जिद के इमाम साहिब से बात करता हूँ, मुझे यकीन है वो हमारी मदद करेंगे। इमाम साहिब बहुत नेक और अच्छे इंसान हैं, तुम परेशान ना हो, हारून कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास ही रहेगा। इमाम साहब के पास जन्नात की हाज़िरी करवाने का इल्म है, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। अब्बू जान जब इशा की नमाज़ पढ़कर घर वापस आने लगे तो इमाम साहिब को अपने साथ घर ले आए। अब्बू ने इमाम साहिब को सारी बात बताई और फिर इमाम साहिब ने एक प्याले में पानी मंगवाया, कुछ लकड़ियाँ भी मंगवाईं। इमाम साहिब ने आग जलाने का कहा, मुझे और हारून को अपने सामने बैठने को कहा और कुछ पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते कागज़ का टुकड़ा निकाला जिस पर फूंक मारी और वो कागज़ का टुकड़ा उस पानी के प्याले में डाल दिया। मुझसे कहा कि ये पानी हारून को पिला दो। जैसे ही मैंने वो पानी हारून को पिलाया, हारून की आवाज़ बदल गई और वो आपे से बाहर हो गया। मैंने उसे संभालने की कोशिश की मगर संभाल नहीं पाई। ये देखकर कामरान, अदील और अब्बू दौड़ कर आए। हारून को ज़ोर से पकड़ा, काबू करने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत हारून में आ गई हो, क्योंकि वो सिर्फ 3 साल का बच्चा था। सब ये देखकर हैरान थे कि वो किसी से संभल क्यों नहीं रहा। मैं दूर खड़ी अपने बच्चे की ये हालत देखकर खौफ से कांपने लगी, क्योंकि हारून की आंखें शदीद सुर्ख हो रही थीं, आवाज़ भी खौफनाक हो रही थी। वो मुसलसल ये कह रहा था, हारून मेरे साथ चलो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझे लौटाने का वादा किया था। इमाम साहिब मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे। फिर इमाम साहिब ने पढ़कर हारून पर फूंक मारी तो फ़ौरन एक झटके में जिनज़ादा ज़ाहिर हुआ और हारून ज़मीन पर गिर गया। इमाम साहिब ने हारून की उंगली में वो सुर्ख नगीने वाली अंगूठी देखी। इमाम साहिब को इल्म के ज़रिए मालूम हुआ कि उसी सुर्ख नगीने वाली अंगूठी में जिन की जान है। इमाम साहिब कुछ पढ़ रहे थे, मुझे कहने लगे, हानिया बेटा, किसी भी तरह से ये सुर्ख नगीने वाली अंगूठी तुम हारून की उंगली से निकाल कर उस जलती आग में फेंक दो तो तुम्हें तुम्हारे वादे और इस जिनज़ादे से निजात मिल जाएगी। मैं इमाम साहिब की बात सुनकर फ़ौरन हारून की तरफ बढ़ी तो उसी वक्त जिनज़ादे ने हारून को बाईं बाजू से पकड़ा और पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचा। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ी, हारून के दाएं हाथ की उंगली से अंगूठी उतारी, फ़ौरन जलती आग में फेंक दी।
جیسے ہی میں نے وہ سرخ نگینے والی انگوٹھی آگ میں پھینکی تو ہارون جنزادے کی قید سے آزاد ہو گیا۔ جنزادہ جل کر راکھ ہو گیا اور ایک کالے سے دھوئیں کی شکل میں اڑ کر ہوا میں غائب ہو گیا۔ میں نے ہارون کو اٹھایا، گلے سے لگایا۔ امام صاحب نے کچھ پڑھ کر ہارون پر پھونکا تو ہارون کو ہوش آیا۔ امام صاحب پوچھنے لگے کہ یہ انگوٹھی ہارون کے ہاتھ میں کیسے آئی؟ میں نے بتایا کہ یہ انگوٹھی اس جنزادے نے مجھے دی تھی اور ہارون کو پہنچانے کے لیے کہا تھا۔ امام صاحب نے بتایا کہ اس انگوٹھی کے سرخ نگینے میں اسد جن کی جان تھی۔ جیسے ہی وہ انگوٹھی آنکھ میں جل کر راکھ ہوئی، اس کے ساتھ ہی جن بھی جل کر راکھ ہو گیا اور تمہیں تمہارے خوف سے نجات مل گئی۔ اب تم بلا خوف و خطر اپنی بقیہ زندگی ہارون کے ساتھ جی سکتی ہو۔ ہارون کو کچھ خطرہ نہیں ہے۔ عدیل کی شادی کے لیے ہم اپنے گھر آ گئے، خوشی سے اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔